اس نے تو کہا کہ جی اس میں تو وہ شامل ہی نہیں تھے، بالکل بالکل، کیونکہ یعنی یہ آج کل اصل ان کے جوتے پالش کر رہے ہیں نا۔ اصل میں یہ جوتے پالش کر رہے ہیں آپ کہ سمجھ نہیں رہے۔ ہمیں اقتدار ملے، ہاں دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہی نگران وزیر نجکاری فواد حسن فواد کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک سٹیٹمنٹ اچھا آیا ہے وفاق کی نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر فیض حمید صاحب کو بلایا گیا تو وہ پیش تو ہو جائیں گے، لیکن اس سے ملک کو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں تو ملک کو فائدہ نہیں تو پھر اس یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے اس نے رپورٹ کیا دینی ہے؟ یار اس سے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر دیکھو سارے جتنے بھی ان میں گواہان کو یہ جو بلایا طلب کیا جا رہا ہے وہ تو مکری جا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کے پیچھے وہ تھے ہی نہیں، ایجنسیز تو تھی نہیں۔ یہی وزیر اعظم تھا شاید خاقان عباسی، یہ آج سے چند دن پہلے بیان دے رہا تھا کہ یہی لوگ پیچھے تھے۔ پھر یہی اور آج وزیر داخلہ احسن اقبال تھا، یہی بیان دے رہا تھا کہ یہی لوگ پیچھے تھے، لیکن اچانک سے یہ ہٹ کے اپنے بیانات سے اب وہ وزیر داخلہ جو نگران ہے دوغلا پن کر رہے ہیں نا یہ اب گرگٹ بن گئے ہیں یہ لوگ، اور اب انہوں نے جو ہے اپنا رنگ بدل لیا ہے اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں دیکھو صاف اس نے جو ہے وہ یہ بیان بازی کی ہے کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ فیض آباد دھرنے میں ISI ملوث تھی، احسن اقبال بقول احسن اقبال کے۔ اس نے جو ہے اپنے ہاں اس نے جو بیان قلم بند کروایا اس میں وہ صاف مکر گیا۔ بھائی اس کے جو اصل کلپریٹ تھے نا وہ یہی تھے۔ یہ جو حکومت تھی نا، لازمی بات ہے یہ نون لیگ کی حکومت میجورٹی تھی، تو وہ یہی لوگ اس کے یہ کار فرما تھے حلف نامے میں تبدیلی کرنے میں اور اشتعال انگیزی کرنے میں۔ صحیح ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ انسٹانس لیا تھا کہ جو ہے ہمارے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے ایجنسیز کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور یہ کچھ عرصے تک یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح انہوں نے موقف اختیار کر رکھا اس وقت، لیکن اب یہ جو ہے یہ ایک ایک کر کے فرد بائی فرد جو ہے یہ مکرتے جا رہے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہتے تھے نا پہلے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح سے بیان دیں گے وہ پریشرائز ہوں گے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہاں تو اچھا وہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ جو کہ اگر فیض حمید کو جو ہے بلایا جائے تو اس سے کیا بیان کیا دیا، تھوڑا سا ریپیٹ کرنا۔ اس سے اس نے کہا کہ اگر فیض حمید کو بلائے گے تو اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو یہ کہتا ہوں یہ کمیٹی بنانے سے اس ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ بس وہ ملک کا پیسہ لگ جائے گا۔ پیچھے ذاتی جو ہے نا لوگوں کی جو ان کے دلوں میں زہر اور بغض بھرا ہوا ہے نا وہ ہے، وہ کسی طرح اپنا زہر اور بغض کہیں نہ کہیں وہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کو بھی بری کرانا چاہتے ہیں نون لیگ، ان کے ساتھ ڈیل کر کے ان کے جھولتے پالش کر کے کہ ہمیں اقتدار ملے۔ اینڈ پر جو رپورٹ کا نتیجہ یہی اخذ ہوگا کہ یہ TLP نے سب کچھ کیا، اور جو بھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل یہ ان کا جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ TLP پہ سارا نزل ہے کہ سب بری و ذمہ ہو جائے تو TLP پہ نزلہ گر جائے کہ بھائی یہ لوگ تھے انہوں نے دھرنا دیا۔ بھائی تو دھرنا کس وجہ سے دیا؟ تم لوگوں نے حلف نامے میں تبدیلی کی تو کیوں کی؟ وہ احسن اقبال کہتا ہے کہ ہم نے تبدیلی نہیں کی، یہ ختم نبوت کا نہیں، یہ ختم حکومت کے خلاف دھرنا تھا۔ ختم نبوت کے خلاف نہیں تو وہ حلف نامے کی تو کاپیاں موجود ہی ہوں گی نا۔ بالکل ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود نہیں ہے، وہ جو حلف نامہ تیار کیا گیا تھا اس کی کاپیز جو ہے وہ موجود ہوں گی۔ تو اگر ختم حکومت کے لیے تھا دھرنا تو اپنے تو موقف پہ قائم رہو نا۔
آئیے جو ایجنسیز کا اس وقت نام لیتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت نام لیتے تھے، تو اب بھی دھڑلے سے نام لو. اب کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اب جوتوں میں گر گئے، جوتے پالش کے بل کرنے لگ گئے، جوتے بن گئے ہو. تو ایجنسیز والوں کو بھی نا تھوڑا ان سے محتاط رہنا چاہیے. یہ آج ان کے جوتے پالش کر رہے ہیں نا، اگر یہ کل اقتدار میں آئیں گے نا، یہ سیدھا کالر پہ ہاتھ ڈالیں گے، گریبان پہ ہاتھ ڈالیں گے. یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کا نا وتیرہ، بالکل کہ جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں اور یہ جوتے پالش کرتے ہیں، اور جب یہ اقتدار ان کو مل جاتا ہے نا، تو یہ سیدھا گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. ویسے آپ یہ تاریخ رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ کیا ٹی ایل پی کو بھی طلب کر سکتا ہے، ٹی ایل پی کی شورا کو یا سعد ریزی صاحب کو، کسی کو بھی، اینی ون؟ یار میرا جہاں تک خیال ہے نا، یہ ان کو طلب نہیں کریں گے کسی ایک کو بھی. اور اس کی ایک وجہ ہے، بیگ فریق تو یہی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کمیشن ہوگی نا وہ جانبدارانہ ہوگی، غیر جانبدارانہ نہیں ہوگی، وہ یک طرفہ ہوگی. صحیح ہے. کیونکہ اس میں اچھا اس کمیشن کی تشکیل کا حکم کس نے دیا؟ سپریم کورٹ نے دیا نا. بالکل ٹھیک ہے نا، صحیح ہے. اور جن جج صاحبان نے اس کی تشکیل کا حکم دیا ہے، انہوں نے اس دھرنے کے خلاف جو ہے، اس دھرنے کو اٹھانے اور طاقت کا استعمال کرنے کے لیے انہوں نے حکم دیا تھا. بالکل یہ بات ہے بالکل. ایسی تو پھر اب آپ یہیں سے اندازہ لگا لو کہ یہ صرف اور صرف ایک یک طرفہ کارروائی ہے. ٹھیک ہے نا. ان کو اب یہ کیا کرتے ہیں یہ تو آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، جب یہ کمیشن جو ہے اپنی رپورٹ مکمل کر کے سپریم کورٹ میں دائر کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس سے تو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ تو یہ کوئی کاروائی کریں گے ہی. اور یہ دیکھ لینا، یہ ٹی ایل پی کے کسی نمائندے کو بالکل بھی نہیں بلائیں گے. صحیح ہو گیا. تو اینڈ پر تو نتیجہ پھر وہ یہی نکلے گا کہ ٹی ایل پی کا سارا قصور ہے. تو اس کے اوپر جس طرح نواز شریف کو نائل کیا گیا، تو ٹی ایل پی کے خلاف کیا فیصلہ پھر آ سکتا ہے؟ یہ ٹی ایل پی کے خلاف اس کے اوپر یا تو یہ الیکشن کمیشن میں اس کے لیے اگینسٹ جو ہے کہ جی ان کی جو وہ رجسٹریشن ہے اس کو کینسل کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگ. فرض کریں کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے اگر اس طرح کی کوئی ججمنٹ دیتی ہے کہ جی آپ ان کی جو رجسٹریشن ہے اس کو کینسل کرو یا ختم کرو، تو وہ اس کے لیے پھر دوبارہ وہ اپیل ہوگا، وہ پورا ایک پروسیجر ہوگا. ایسے نہیں ہو جاتا کہ وہ بس انہوں نے حکم صادر کر دیا اور الیکشن کمیشن نے اسی وقت مان لیا. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا فرض کیا ہوا بھی تو پھر ملک میں تو ہنگاموں کا خطرہ ہوگا. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، عوام لازمی بات ہے. یہ ایک اور اقدام ہو سکتا ہے اشتعال انگیزی دلانے کے لیے لوگوں کو، پرامن لوگوں کو. بھائی آپ ان سے ان کے وہ حق رہے ہو، ان کا رائٹ ہے کہ پاکستان کے الیکشن میں حصہ لینے کا، آپ ان سے وہ حق کیوں چھیننا چاہ رہے ہو؟ ہم جبھی تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، لوگ جس کو ووٹ دیں آپ اس کی حکومت کو آنے دو. آپ بیچ میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہو؟ جو انہوں نے دھرنا کیا آپ اس کے کوز پہ تو بات کر نہیں رہے. وہ پتہ نہیں آپ کیوں نہیں اس پہ بات کر رہے. کوئی تو بات کرے نا کہ بھائی حلف نامے میں تبدیلی کرنے کی کیا تھی این موقع پر. صحیح ہے. پہلے ٹی ایل پی الزام لگتا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ان کی نون لیگ والوں کی حکومت تھی، تو اس وقت یہ جب انہوں نے یہ دھرنا دیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ الزام تراشی کی تھی کہ جی یہ ٹی ایل پی جو ہے یہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ٹی ایل پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہوتی تو پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ٹی ایل پی کیوں سڑکوں پہ آتی؟
جب وہ اس نے کیا کہتے ہیں عمران خان نے سفیر کو نہیں نکالا فرانس کے. بالکل بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں. ان کا جو ہے نا آپ کوئی مستند بیانات نہیں ہوتے. یہ اپنے بیان دیکھ کے کب اپنے بیانات سے منحرف ہو جائے ان کا کوئی پتہ نہیں. صحیح ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو نا کچھ شرم کرنی چاہیے. جب اس وقت اگر ایجنسیز کا آپ نام لیتے تو آج بھی لو. اب کیا ہو گیا؟ صحیح ہے. صرف اور صرف جو ہے نا ان کو یہ خوف ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ نہیں انہیں ملے گا. بالکل کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو شعور آ گیا ہے. اب وہ قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹیں اور وہ جی میاں دے نعرے وجن گے وہ ان کم نہیں رہ گیا. ان لوگوں کا نا شعور آ گیا ہے. صحیح ہے. بالکل بالکل. تو اب یہ بھونڈی حرکتوں پہ جو ہے نا یہ آگے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں چاہے وہ سیکولر لبرل جماعتیں ہیں یا وہ دینی جماعتیں ہیں آپ سب کے لیے جو ہے نا یکساں مواقع آپ وہ کرو تاکہ ہر کسی کو اپنی جو آواز کو ہے وہ آگے پہنچانے کا موقع ملے. آپ کسی کا رستہ نہ روکو. یہ فیئرنیس نہیں ہوتی. یہ ڈیموکریسی کی روح نہیں ہے. ڈیموکریسی کی روح وہی ہے جب آپ ہر کسی کو یکساں موقع دو. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا؟ ہاں کیونکہ اسی کو کہتے ہیں دا اسپرٹ آف دا ڈیموکریسی. جب ہر جتنے بھی جس بھی ان کے نظریات ہوں ان لوگوں کے اگر آپ ان کو یکساں موقع دو اپنی بات کو کہنے کا اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. بالکل ایسے. تو لیکن ہم اس پہ نظر رکھیں گے کہ یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے یہ آگے چل کے جو ہے کون سا اپنا جو یہ بائس جو ہے اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے یا ان بائس رپورٹ تیار کرتا ہے. لیکن جس طرح کے جو یہ بیانات قلم بند ہو رہے ہیں اس سے تو صاف ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ بس وہ مٹی پاؤ ایجنسیز پہ بھی مٹی پاؤ اور یہ جو ہے یہ ہم جو اس وقت حکومت میں تھے تو ہمارا بھی کوئی عمل دخل نہیں تھا تو لہٰذا یہ جو جماعت ہے بس یہی ہے قصوروار. بالکل بالکل. ہاں اور اگر دوسرا اگر ٹی ایل پی کے نمائندگان کو بلاتے ہیں طلب کرتے ہیں کہ جی آپ آ کے اس کمیشن کے آگے پیش ہو تو ٹی ایل پی اداران سے میرا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ آپ وہ حلف نامے کی کاپی لے کے جاؤ. ان کے آپ کو سوالات کے جواب دینے کا کوئی مطلب نہیں. صرف آپ ان کے آگے اس حلف نامے کی کاپی پریزنٹ کرو کہ ہمیں سب سے پہلے اس کا جواب چاہیے کہ اس میں کس نے شرانگیزی کری حلف نامے میں تبدیلی کر کے. صحیح ہے. ہمارے دھرنے کی تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے تو اس منافق کو اس جو دل کا کوڑی ہے جس کو ختم نبوت سے نفرت ہے اس کو پیش کرو آگے لاؤ آپ. بالکل بالکل. صرف آپ کی جماعت ٹی ایل پی کا صرف یہی واحد موقف ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو کہ جی ایسے ہو گیا جی ایسے ہو گیا اس کے علاوہ کچھ نہیں. صرف ان کے آگے حلف نامے کی کاپی رکھو کہ بھائی سب سے پہلے ہمیں اس کا جواب چاہیے کہ کس کی جرت ہوئی ختم نبوت میں غبن مارنے. بالکل بالکل. بات سمجھ رہے ہو نا آپ میری؟ میں سمجھ رہا ہوں. اس موقف سے بالکل نہیں آپ نے ہٹنا کہ بھائی آپ نہ اس وقت یہ حلف نامے میں یہ لوگ تبدیلی کرتے تو نہ ہی ہم جو ہے اپنے جو ہم نے آئینی حق استعمال کیا احتجاج کرنے کا وہ ہم اپنا احتجاج کرتے. بالکل بالکل. بالکل وہ لیجیٹیمیٹ تھا. وہ ڈیمونسٹریشن 100% لیجیٹیمیٹ تھا. صحیح ہے.
आज तक इमरान खान के 126 दिन का जो धरना उसने पार्लियामेंट के आगे जो उसने बारात लगाई हुई थी, वो किसकी बारात लगाई हुई थी, उस पर क्यों नहीं कोई बात करता? उसके पीछे कौन था? सही है। उनको भी आगे लाओ। उसको तो उस वक्त तो कहा जाता था जी कि ये जो धरना है ये बिल्कुल जायज है और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल के मुताबिक है। तो इनकी दफा तुम्हें क्या हो गया जब इन्होंने धरना दिया? उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ चला गया? तो वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के रूह के मुताबिक था वो जो उन्होंने फैजाबाद पे धरना दिया। अब अगर किसी की पर्सनल ग्रज है ना, किसी के दिल में पर्सनल हेट है इनके लिए, तो वो अपना पर्सनल ग्रज और पर्सनल हेट जो है ना अपने घर में रखे। सही और है। हमें सब पता है कि ये पर्सनल ग्रज और पर्सनल हेट कहां से आ रहा है। बिल्कुल। हमें रियासती फॉर्म पे से जॉन सुनने को मिलता है, जॉन। वहां से पर्सनल ग्रज और पर्सनल हेट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इस जमात की बुनियाद ही खत्म नबूवत के तहफ्फुज पे रखी गई है। बात समझ रहे हो आप मेरी? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तहफ्फुज रिसालत और खत्म नबूवत की तहफ्फुज की बुनियाद है इस जमात की बुनियाद। इससे अपने मौकफ से हटने की जरूरत नहीं किसी को भी, इसी पे स्टैंड लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैंने एक दफा मैं दोबारा दोहरा दूं, अगर कमीशन वाले अगर आपको दोबारा बुलाएं, ये मैं आपकी जमात टीएलपी के ओहदेदारान से कह रहा हूं, आप अपने उस हलफनामे की कॉपी साथ लेके जाना। वो आपसे सवाल करने से पहले आप उनके आगे वो कॉपी रखो, उनसे कहो हमें पहले इस पे जवाब दो कि इसमें चेंज करने की क्या जरूरियत थी, फिर दूसरी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल।